अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरिस्टोटल, जिसे हमारे बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में अरस्तु के नाम से जाना जाता है, दुनिया के इस अजीम फिलासफर और मुफक्किर के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन, जैसा कि इनकी बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट बुक्स, मेजर कंसेप्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, फादर ऑफ साइंसेस, इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटीज और क्लासिफिकेशन ऑफ फिलॉसफीज, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल थे। पौधे और दरख्त रिप्रोडक्शन और ग्रोथ की हद तक महदूद होते हैं। कैल्सीडाइसी के छोटे से जजीरे, सेंट थॉमस एक्वाइनस, इब्न सीना, दीन इस्लाम में भी इसे मियां अरबी का नाम दिया गया है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, तमाम वर्चूज का मुतवाज़न और बैलेंस रहना ही गोल्डन मीन कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है या फिर डेमोक्रेसी, आज से तकरीबन 2500 साल पहले 500 कबल मसीह में कदीम यूनान में 3 ऐसे अजीम फिलासफर पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में इल्म की नई राहें खोल दी। ये अजीम फिलासफर सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल थे, जिन्हें बिग 3 फिलासफर्स के नाम से याद किया जाता है। इनका आपस में भी गहरा ताल्लुक था। सोक्रेटिस का स्टूडेंट प्लेटो, जबकि प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल 384 बीसी में कदीम यूनान के इलाके कैल्सीडाइसी के छोटे से जजीरे स्टेजरा में पैदा हुए। इसका बाप निकोमाखुस मकदूनिया के बादशाह एमेंटिस III का पर्सनल डॉक्टर था। बदकिस्मती से सिर्फ 13 साल की उम्र में अरस्तु के माँ बाप फौत हो चुके थे। अब इसकी परवरिश की जिम्मेदारी प्रोक्सिनस के हिस्से में आई। 17-18 साल की उम्र में इसे यूनान के शहर एथेंस भेजा गया ताकि ये प्लेटो के स्कूल अकेडमी में अपनी तालीम हासिल कर सके। उस जमाने में एथेंस को एकेडमिक सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता था। पूरी दुनिया से लोग इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आते थे। प्लेटो की एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए लोगों का फिलासफर, थिंक टैंक और ज़हीन फतीन होना लाजमी था। अरस्तु तकरीबन 20 साल तक इस एकेडमी से वाबस्ता रहा, पहले एज ए स्टूडेंट, जबकि बाद में एज ए टीचर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 347 बीसी में प्लेटो की मौत के बाद अरस्तु ने इस स्कूल को छोड़ दिया। इसी दौरान मकदूनिया के बादशाह फिलिप II ने अरस्तु के नाम एक समन जारी किया कि मेरे बेटे सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट को यहाँ महल में आकर पढ़ाए। अरस्तु, जो पहले ही प्लेटो की एकेडमी छोड़ चुका था, उसने इस ऑप्शन को गनीमत समझा और मकदूनिया चला गया। यहाँ अरस्तु तकरीबन 12 साल तक अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाता रहा। इसके बाद वापस एथेंस चला गया। एथेंस आने के बाद 335 बीसी में अपने स्कूल लैसियम की बुनियाद रखी। प्लेटो की एकेडमी और एरिस्टोटल के लैसियम में बुनियादी फ़र्क ये था कि एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ फिलासफर और थिंक टैंक पढ़ सकते थे, जबकि लैसियम में तमाम लोग एडमिशन के लिए अहल थे। किसी भी किस्म की कोई पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अरस्तु तकरीबन 12 साल तक इस इंस्टीट्यूशन को चलाता रहा। 323 बीसी में सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत के बाद इसे एथेंस छोड़ना पड़ा। जिन सियासी मुखालफिन ने सिकंदर आज़म को कत्ल किया था, वो अरस्तु की जान के भी दुश्मन बन गए, क्योंकि वो समझते थे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की जहन साजी या ब्रेन वॉशिंग में इसके उस्ताद अरस्तु का बहुत बड़ा अमल दखल है। इस सिचुएशन में अरस्तु एथेंस छोड़कर यूबिया चला गया और फिर वहीं 7 मार्च 322 बीसी को 62 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसा। अरस्तु ने तकरीबन 200 से ज़्यादा बुक्स लिखी, मगर बदकिस्मती से आज के दौर जदीद में हमारे पास उनकी सिर्फ 31 बुक्स मौजूद हैं। आप बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड के तमाम उलूम की बुनियाद इन 31 बुक्स पर है। अगर अरस्तु की रिमेनिंग 169 बुक्स भी हमारे पास मौजूद होती तो आज रिसर्च और डेवलपमेंट का मेयार कहाँ से कहाँ होता। इन 31 बुक्स में ज़्यादा फेमस 14 बुक्स हैं। अरस्तु के तकरीबन तमाम मेजर कंसेप्ट और फिलॉसफीज इनकी बुक द पॉलिटिक्स में मौजूद हैं। ये इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है, जिसकी 8 जिल्दें हैं। इसी तरह दीगर बुक्स में इथिक्स या निकोमेचियन इथिक्स, डी अनिमा या ऑन द सोल, इसी तरह ऑन द हेवंस, कैटेगरीज, यूटेमिस, मेटाफिजिक्स, मेट्रोलॉजी, फिलॉसफी, फिजिक्स, पोएटिक, प्रोटेप्टिकस, टॉपिक्स और रिटोरिक शामिल हैं।
کم وقت میں ارسطو کے تمام نظریات یا ڈائنامکس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اس لیے آپ کے لیے 12 میجر کنسیپٹ کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ ارسطو کے مطابق حکومت یا آئین 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ کسی بادشاہ کی ایسی حکومت جس میں بنیادی انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی اور فلاحی ریاست کے اصولوں پر عمل کیا جا رہا ہو تو ایسی حکومت یا آئین کو رائلٹی یا مونرچی کہیں گے۔ سیم اسی طرح کسی بادشاہ کی بری حکومت جس میں ان قوانین کو نظر انداز کیا گیا ہو اور عوام پر ظلم ڈھائے جائیں تو ایسی حکومت یا آئین کو ٹرنی کہیں گے۔ چند امیر لوگوں کی اچھی حکومت کو ایرسٹوکریسی اور بری حکومت کو اولیگرکی کہیں گے۔ اسی طرح عام لوگوں کی اچھی حکومت کو کنسٹیٹیوشنل گورنمنٹ جبکہ بری حکومت کو ڈیموکریسی کہیں گے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ارسطو نے عام لوگوں کی ویلفیئر اسٹیٹ کو تو کنسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کا نام دیا ہے جبکہ لالیس اسٹیٹ کو ڈیموکریسی کہا ہے۔ آج کے دور جدید میں تیسری دنیا کے غریب ملکوں خصوصاً ساؤتھ ایشیا میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی حکومتیں ارسطو کے پیش کیے گئے ماڈل کے مطابق کنسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہیں یا پھر ڈیموکریسی، فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ارسطو کے مطابق انسانیت کی شروعات میں مرد اور عورت کے ملاپ سے ایک خاندان بنا ہوگا، پھر یہ خاندان بڑھتے بڑھتے گاؤں کی شکل اختیار کر گئے ہوں گے اور جب ان گاؤں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو بالآخر ان کے ملاپ سے ریاست وجود میں آئی۔ انسانوں کی تمام خصوصیات یا ورچوز کو ایکسز یا ڈیفیشنسی کی صورت میں ارسطو نے 12 اخلاقی کمزوریوں میں تقسیم کیا ہے جسے وہ ورچوز اینڈ وائسز کا نام دیتا ہے۔ یہ وائسز ایکسز میں یا پھر ڈیفیشنسی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جرأت و بہادری جو ایک ورچو ہے، اگر کم ہو تو ڈیفیشنسی وائز بزدلی اور اگر زیادہ ہو تو ایکسز وائز بے فکری اور لاپرواہی کہلائے گی۔ انسانوں کی ان تمام خصوصیات یا ورچوز کو بیلنس یا متوازن رکھیں تو اس کا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے اور اگر ان میں کم و بیشی ہو تو برا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تمام ورچوز کا متوازن اور بیلنس رہنا ہی گولڈن مین کہلاتا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اور ریلیجن بھی یہی کہتے ہیں۔ دین اسلام میں بھی اسے میانہ روی کا نام دیا گیا ہے۔ ارسطو بھی یہی بات کہہ رہا ہے۔ اسی طرح دیگر خصوصیات میں جیسے رسپیکٹ، انٹیگریٹی، لو اور ڈیلیجنس بھی گولڈن مین میں شامل ہیں۔ ارسطو کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کی فطری تبدیلی میں 4 کازز پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈائننگ ٹیبل میں استعمال ہونے والی لکڑی جو شروعات میں خام حالت میں تھی تو وہ اس ٹیبل کا میٹیریل کاز ہے۔ اس لکڑی کو مختلف مراحل یا پروسیس سے گزار کر ایک خاص ترتیب سے جوڑا گیا تو اس عمل کو فارمل کاز کہتے ہیں۔ کاریگر کی مہارت یا سکل کی وجہ سے یہ عام سی لکڑی ایک خوبصورت آبجیکٹ میں تبدیل ہوئی تو اس میں ایفیشنٹ کاز کی کاریگری شامل ہے۔ سب سے آخر میں اس آبجیکٹ کے مقصد کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ 3 ابتدائی کازیں سے گزر کر ڈائننگ ٹیبل میں تبدیل ہوئی جس کا مقصد یا فائنل کاز سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ ارسطو کے مطابق ہمارے ارد گرد موجود اس دنیا کی اور پوری کائنات یا یونیورس کی تمام چیزیں 5 کلاسیکل ایلیمنٹس مٹی، ہوا، آگ، پانی اور بخارات سے بنی ہوئی ہیں۔ ارسطو نے 3 طرح کی روحوں کو بیان کیا ہے: ویجیٹیٹو سول، سینسٹیو سول اور ریشنل سول۔ پودے اور درخت یعنی کہ پلانٹس صرف اور صرف ریپروڈکشن اور گروتھ کی حد تک محدود ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی، تو ان کی روح ویجیٹیٹو سول ہوتی ہے۔ جانوروں یا اینیملز میں ریپروڈکشن اور گروتھ کے ساتھ ساتھ موبیلٹی اور سینسیشن پائی جاتی ہے تو یہ سینسٹیو سول کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ انسانوں میں ویجیٹیٹو سول اور سینسٹیو سول کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ تھاٹس اور ریفلیکشن کے جذبات بھی پائے جاتے ہیں، تو اسی لیے ارسطو نے انسانوں کی روح کو ریشنل سول کا نام دیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ارسطوٹل کسی بھی ڈرامہ، تھیٹر یا ٹریجڈی میں 6 طرح کے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ ان ایلیمنٹس میں پلاٹ، کریکٹر، تھاٹس، ڈکشن، سانگ اور سپیکٹیکل شامل ہیں۔ ارسطو نے 2 طرح کی حرکات یا موشن کو بیان کیا ہے: نیچرل موشن یا وائلنٹ موشن۔ عام طور پر نیچرل موشن کی سپیڈ کم ہوتی ہے جبکہ وائلنٹ موشن کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بال کو آرام سے چھوڑ دیں تو اس کی سپیڈ نیچرلی آہستہ ہوگی، مگر اسی بال کو زور کے ساتھ تھرو کیا جائے تو اب اس کی سپیڈ تیز یا وائلنٹ ہوگی۔ ارسطو کی تھیوری آف امیٹیشن کے مطابق دنیا کے تمام جاندار اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں، کاپی کرتے ہیں یا پھر ریفلیکشن لیتے ہیں۔ سیکھنے کے اس عمل یا پروسیس کو سوشل لرننگ اپروچ بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر
بندر انسان کی کاپی کرتا ہے، طوطا انسانی زبان سیکھ لیتا ہے، جبکہ بچہ اپنے والدین اور ٹیچر سے سیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک سیاسی کارکن یا پولیٹیکل ورکر اپنے لیڈر کو فالو کرتا ہے۔ انسانوں کی لرننگ میموری کا دار و مدار 4 قوانین یا لاز پر ہوتا ہے: کنٹیگوٹی، کنٹراسٹ، فریکوینسی اور سملیرٹی۔ جب بھی ہم طوفان کا لفظ سنتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہمارے دماغ میں بارش، تیز ہوا اور آسمانی بجلی کا تصور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے فنکشنل ریلیشن شپ بٹوین آئیڈیاز بھی کہتے ہیں، اور ارسطو کا لا آف ایسوسیشن بھی یہی ہے۔ دنیا میں زندگی کی ابتدا سمندر سے ہوئی تھی۔ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں پڑھ یا سن رکھا ہوگا کہ پانی زندگی ہے۔ آہستہ آہستہ گریجول ڈیولپمنٹ کے ذریعے زندگی کی فارمز میں تبدیلیاں آئیں، اور یہ سفر کمپلیکس لائف سے لیس کمپلیکس لائف کی طرف جاری رہا۔ ارسطو کی اس تھیوری کو آرگنائزیشن آف دی ہیومن لائف بھی کہتے ہیں۔ آج کے ماڈرن ورلڈ میں یہ تھیوری بالکل درست ثابت ہوئی۔ دنیا کے عظیم سائنٹسٹ چارلس ڈارون نے اسے اپنی تھیوری بیولوجیکل آبزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ میں درست ثابت کیا۔ آج بھی سائنسدان چاند اور مریخ پر پانی کی تلاش میں ہیں، کیونکہ پانی زندگی ہے۔ ارسطو جن علوم یا سائنسز میں دلچسپی رکھتے تھے اور ان میں بہترین کام کیا، ان میں پالیٹکس، ایتھکس، گورنمنٹ، اکنامکس، بیولوجی، زوالوجی، سائیکالوجی، فزکس، میٹا فزکس، لاجک، جیولوجی، میٹرولوجی، لنگوسٹک، پوئٹری، میوزک، تھیٹر، ایستھیٹک اور ریٹورک شامل ہیں۔ ایسے علوم یا سائنسز جن کی بنیاد ارسطو نے رکھی یا جن کا موجد یا انوینٹر ارسطو کو مانا جاتا ہے، ان کی تعداد 16 ہے۔ ان میں فادر آف پولیٹیکل سائنس، اسی طرح کمپیریٹیو پالیٹکس، ڈیولپمنٹل پالیٹکس، بیولوجی، زوالوجی، ایمبریولوجی، سائیکالوجی، میٹرولوجی، ٹیلیالوجی، نیچرل لا، سائنٹیفک میتھڈ، ریٹورک، لاجک، ریئلزم، کریٹیسزم اور فادر آف دا انڈیویجولزم شامل ہیں۔ ہسٹری میں موجود ایسے تمام فلاسفرز یا سائنٹسٹ جو ارسطو کے کام سے متاثر ہو کر ان کی تھیوریز کو بنیاد بناتے ہوئے نئی تھیوریز اور کنسیپٹ کو پیش کیا، ان میں سینٹ تھامس ایکوائنس، ایمینوئل کانٹ، تھامس ہابس، کارل مارکس، جے روسو، نیکولاس کوپرنائکس اور جارج ہیگل شامل ہیں، جبکہ مسلم فلاسفر میں ابن سینا، جسے یورپ میں ایویسینا کہا جاتا ہے، اسی طرح ابن رشد، جسے یورپ میں ایورس کہا جاتا ہے، الفارابی، البیرونی، الکندی اور الغزالی شامل ہیں۔ ارسطو نے فلاسفیز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: اسپیکولیٹو فلاسفی، نیچرل فلاسفی اور پریکٹیکل فلاسفی۔ اسپیکولیٹو فلاسفی میں جن مضامین یا سبجیکٹ کو شامل کیا گیا ہے ان میں لاجک، میٹا فزکس، ایپسٹیمالوجی یا اسی طرح کے دیگر سبجیکٹ شامل ہیں۔ اسی طرح نیچرل فلاسفی میں بیولوجی، فزکس، سائیکالوجی، ایسٹرونومی، جیولوجی، زوالوجی اور اسی طرح کے دیگر مضامین بھی شامل ہیں، جبکہ ارسطو کی طرف سے پریکٹیکل فلاسفی میں جو مضامین شامل کیے گئے ہیں ان میں پالیٹکس، ایتھکس، اکنامکس، ویمن، ریٹورک اور پوئٹکس شامل ہیں۔ تو دوستو، کم وقت میں ارسطو کے تقریباً تمام امپورٹنٹ ٹاپکس کو ہم نے کور کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔